السلام علیکم دوستو۔ آئرلینڈ کی ایک وادی میں موجود یہ قبر فرعون مصر کی بیٹی کی آخری آرام گاہ کہلاتی ہے۔ وہی فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موجود تھا۔ فرعون کی اس بیٹی کا نام اسکوٹیا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہم عصر تھی۔ قدیم روایات کے مطابق فرعون کی یہ بیٹی اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کے لوگوں کی جد امجد کہلاتی ہے، اور اسی کے نام یعنی اسکوٹیا کی مناسبت سے اس علاقے کو اسکاٹ لینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن مصر کی یہ شہزادی دنیا کے اس دور دراز اور ویران خطے تک کیسے پہنچی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس سے کیا تعلق تھا؟ اور اس کا باپ یعنی فرعون مصر کون تھا؟ اور یہ کس دور میں تھا؟ یہ تمام باتیں آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ آئرلینڈ کے ایک چھوٹے سے قصبے ٹرالی سے کچھ دور واقع ایک وادی کے ہیں۔ یہ وادی اپنے اندر صدیوں پرانی کچھ کہانیاں سمیٹے ہوئے ہے جو آئرلینڈ کے لوگوں میں سینہ در سینہ منتقل ہوتی آئی ہیں۔ یہ کہانیاں جڑی ہیں اسکوٹیا نام کی ایک شہزادی سے جو اپنے دور کے مضبوط ترین حکمران فرعون مصر کی بیٹی تھی۔ اس وادی میں نہ صرف اسکوٹیا کی قبر موجود ہے بلکہ مقامی روایات کے مطابق یہاں ایک بہت بڑی جنگ بھی لڑی گئی تھی۔ اس جنگ کا ایک فریق اسکوٹیا اور اس کے ساتھی تھے، جبکہ دوسرا فریق یہاں کے مقامی لوگ۔ چونکہ اسکوٹیا اور اس کے ساتھی جدید ہتھیاروں سے لیس تھے اور اپنے زمانے کی بہترین جنگی حکمت عملی رکھتے تھے، لہٰذا وہ یہ جنگ جیت گئے۔ انہوں نے اس علاقے کو اپنا مستقل مسکن بنایا اور ان کی نسلیں یہیں پروان چڑھنے لگیں، اور آج ان قدیم روایات کے مطابق اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کے لوگ فرعون مصر کی بیٹی اسکوٹیا کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسی لیے ان لوگوں کو اسکاٹ کہا جاتا ہے، جبکہ ان کے علاقے کو اسکاٹ لینڈ۔ یہ تمام روایات ملتی ہیں آئرلینڈ کی ایک بہت ہی قدیم کتاب میں جسے بک آف لینسٹر کہا جاتا ہے۔ اس کتاب میں یہ تو ذکر ہے کہ اسکوٹیا فرعون مصر کی بیٹی تھی، البتہ اس فرعون کا نام یہاں موجود نہیں، چونکہ اس شہزادی کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ادوار سے ہے۔ اس لیے مورخین کے مطابق اسکوٹیا نامی اس شہزادی کا باپ رامسس ثانی ہو سکتا ہے یا پھر فرعون نفر ہوتب۔ روایات کے مطابق مصر کی اس شہزادی کو محبت کی پاداش میں مصر سے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ اسکوٹیا کو یونان کے رہنے والے ایک آدمی گیتھیلوس سے محبت ہو گئی تھی۔ یہ آدمی فرعون مصر کے محل میں خدمات انجام دیتا تھا۔ یہیں اس کی ملاقات اسکوٹیا سے ہوئی اور یہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ چونکہ یہ آدمی ایک غیر مصری تھا، اس لیے کسی بڑی سزا سے بچنے کے لیے انہیں اپنا وطن مصر چھوڑنا پڑا۔ جب اسکوٹیا اور اس کے شوہر نے ترک وطن کیا، اس وقت مصر اپنے وقت کی سب سے عظیم قوت کہلاتا تھا، لیکن اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد مصر کے اقتدار کو گہن لگ گیا، کیونکہ روایات کے مطابق اسی دور میں بنی اسرائیل کے خروج اور فرعون کے غرق آب ہونے کا واقعہ پیش آیا تھا، جبکہ کچھ مورخین ایتھوپیا کے جنگجو قبائل کی مصر پر یلغار کو بھی اسی دور کا واقعہ قرار دیتے ہیں۔ فرعون کی اس بیٹی یعنی اسکوٹیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بھی مقامی روایات میں ملتا ہے۔ اس روایت کے مطابق مصر سے خروج کے وقت اسکوٹیا کے شوہر گیتھیلوس کو سانپ نے کاٹ لیا تھا، اور اس زخم کا علاج کرنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی تھی۔ مصر سے فرار ہونے کے بعد اسکوٹیا اور اس کے یونانی شوہر نے اسپین میں قیام کیا، لیکن کچھ نامعلوم وجوہات کی بنا پر انہیں یہ علاقہ بھی چھوڑنا پڑا، اور سفر کرتے کرتے یہ قافلہ ایک نامعلوم جزیرے پر پہنچا، وہ جزیرہ جسے آج آئرلینڈ کہا جاتا ہے۔ یہاں مقامی لوگوں نے ان کے خلاف مزاحمت کی، لیکن اسکوٹیا اور اس کے ساتھ آئے لوگ جدید ٹیکنالوجی اور لڑائی کے بہترین طریقوں سے واقف تھے، اس لیے مٹھی بھر لوگوں نے بآسانی مقامی لوگوں کو شکست دی اور یہاں کے وسائل پر قبضہ کر
لیا۔ بعد ازاں جب انہی لوگوں کی نسلیں پھلنا پھولنا شروع ہوئیں تب انہوں نے اسکاٹ لینڈ پر بھی اپنی کالونیاں تعمیر کر لیں اور اس علاقے کا نام اپنی ملکہ اسکاٹیا کے نام پر اسکاٹ لینڈ رکھا، جو آج تک اسی نام سے مشہور ہے۔ یہ جو پتھر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اسے ملک برطانیہ میں اسٹون آف ڈیسٹنی یعنی قسمت کا پتھر کہا جاتا ہے۔ ہر نئے بننے والے راجا کی تاج پوشی اسی پتھر پر بٹھا کر کی جاتی ہے۔ دوستو، یہ پتھر یہاں کے لوگوں میں اتنا زیادہ مقدس مانا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کی جنگیں تک ہو چکی ہیں۔ بہت سے تاریخ دان اس پتھر کی اصل مالک بھی اسکاٹیا نامی مصر کی شہزادی کو قرار دیتے ہیں، جو اسے اپنے ساتھ مصر سے لائی تھی، اور بعد ازاں یہ پتھر نسل در نسل اسکاٹ لینڈ کے بادشاہوں کو منتقل ہوتا رہا۔ ملکہ اسکاٹیا کی موت آئرلینڈ کے مقامی افراد سے ایک جنگ کے دوران ہی ہوئی تھی۔ مقامی لوگوں کے مطابق آئرلینڈ کی اس وادی میں اسکاٹیا اور اس کے شوہر گیتھیلوس کی قبریں موجود ہیں۔ بہت سے مورخین کا یہ ماننا ہے کہ یہ تمام باتیں محض علاقائی روایات ہیں جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں، جبکہ اس کے برعکس کچھ لوگ ان روایات کو حقیقت پر مبنی قرار دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک تاریخ دان رالف ایلس نام کے بھی ہیں۔ رالف ایلس نے اس موضوع پر ایک ضخیم کتاب تحریر کر رکھی ہے جس کا نام اسکاٹا ایجپشن کوئین آف اسکاٹس ہے۔ یہ اپنی اس کتاب میں 300 قبل مسیح میں گزرے ایک مشہور مصری کاہن مینیتھو کے حوالے دیتے ہیں، جو یونان اور مصر کی تاریخ جمع کرنے کے حوالے سے خاصا مشہور ہے۔ دوستو، ہم اس بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ یہ باتیں حقیقت پر مبنی ہو بھی سکتی ہیں اور نہیں بھی۔ بے شک تمام حقیقتوں کو جاننے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، جو کائنات کے دور دراز حصوں میں ہوتی چھوٹی سے چھوٹی حرکت سے بھی واقف ہے۔ باقی مجھ سمیت سبھی کے علوم ناقص اور ناتواں ہیں۔ تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل، جہاں ملتے ہیں سچے واقعات مستند حوالوں کے ساتھ، قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق، افسانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت، زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات، قدیم اور جدید جنگوں کے احوال، دلچسپ اور پراسرار واقعات، بادشاہوں اور جرنیلوں کی عیاشی کی داستانیں، ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں، یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے اردو ڈائری کو۔